أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. محترم معزز سامعین، ابھی ہم نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہے، امام صاحب نے سورۃ الحشر کی آیات مبارکوں کی تلاوت فرمائی ہے. انہی آیات کا انتخاب کیا گیا ہے آج اس درس میں. سورۃ الحشر کی آیات مبارکہ ہیں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے. اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے اصل میں، کیونکہ ہر انسان، وہ ترکاری بیچنے والے سے لے کے ہیرے جواہرات بیچنے والے تک، ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے. لیکن کامیابی ہے کیا، وہ یہ تو پہلے معلوم ہونا چاہیے. کامیابی کہتے کسے ہیں؟ اگر انسان نے تصور کر لیا کہ دنیا کے اندر مجھے حکومت مل جائے، تخت و تاج مل جائے، میں مال و دولت کا مالک بن جاؤں، تو پھر یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ کے جانا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اگر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں چھین بھی لیتا ہے اس. تو کامیابی کیا ہے اصل میں، وہ جاننا بہت ضروری ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو ہر انسان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے یہ معلوم کرے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اصل میں. تو اب ظاہر ہے ہمارا جو خالق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس سے زیادہ جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے. اور وہی یہ بتائے گا اپنی کتاب میں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں. ان آیات میں اسی بات کو بتایا گیا ہے خاص طور پہ، اور خطاب جو چل رہا ہے مومنین سے ہے، ایمان والوں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر نفس کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرتا رہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ وہ آنے والی جو کل کی زندگی ہے، موت کے بعد کی، اس زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیا ذخیرہ کر رہا ہے، کیا جمع کر رہا ہے. دنیا کو جمع کرنا تو سب جانتے ہیں، اور جبکہ معلوم ہے کہ میں جتنا بھی جمع کروں گا وہ سب چھوڑ کے جانا ہے. اس کے باوجود بھی جمع کے چکر میں انسان لگا ہوا رہتا ہے. ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی چکر میں کہ کیسے جمع کروں. لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اصل جو کامیابی ہے تمہاری دنیا نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. اور وہ زندگی موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، لازوال زندگی ہے. یعنی وہاں پہ انسان کو موت نہیں ہے، پھر ہمیشہ زندہ رہے گا وہ ہمیشہ. دنیا کی جو زندگی ہے انسان کے لیے، وہ 60 سال 100 سال کے زیادہ سے زیادہ مل جائے گی. اس کے بعد اس کو چلے جانا ہے یہاں سے چھوڑ کے، اور جو کچھ بھی کمایا تھا، بنایا تھا، سب چھوڑ کے جانا ہے اس کو. پھر جانا کہاں ہے اس کو؟ اپنے رب کے پاس جانا ہے، حساب اور کتاب کے لیے. تو اصل جو معاملہ ہے، اصل جو سوچنے والی چیز ہے، غور و فکر کرنے والی چیز ہے، وہ ہے انسان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے
مجھے یہاں سے نکلنا ہے، جانا ہے، اور یہ معلوم کر لے کہ وہ جانا کہاں ہے، کہاں جانا ہے انسان کو۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر اقوام کے پاس وہ واضح تعلیمات نہیں ہے وہ جانا کہاں ہے دیگر قوموں کے پاس، لیکن مسلمان کے پاس اسے یقین ہے، اس بات کا ایمان ہے کہ مجھے مر کے اللہ کے پاس حاضر ہونا، حساب اور کتاب کے لیے جانا، اور اصلی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے، اس کا ایمان ہے اس کے اوپر۔ اور وہ حقیقی زندگی کے لیے جو آنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، تو اس آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، یہی ہے قرآن کا اصل پیغام۔ توحید کے بعد، ایمان باللہ کے بعد اصل جو چیز بار بار جو فکر دلائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے اور وہاں پہ اللہ کی عدالت لگنے والی ہے اور ہر ایک کا حساب اور کتاب لیا جانے والا ہے۔ لہذا اس معاملے میں تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارے وچار کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اس کا ہر مسلمان کو خاص طور پر اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ آیت پہلی آیت مبارکہ سورۃ الحشر کی ہے، یہ اس میں یہی بات فرمایا گیا اللہ سبحانہ و تعالی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرتے ہیں زندگی گزارو۔ اللہ کا ڈر کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کے معنی یہی ہے، تقوی کے معنی یہی ہے کہ دنیا میں بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ موٹے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے، تقوی کے معنی موٹے انداز میں بتا رہا ہوں کہ عالمانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، موٹے الفاظ میں تقوی کے معنی یہ ہے ہر مومن کو چاہیے ہر اس عمل سے اجتناب کرے، ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تقوی۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہی ہے تقوی کا خلاصہ موٹے الفاظ میں، اور بہت سارے اس کے اور بھی تشریحات ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے، ایک مومن کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہر قدم پہ، چاہے معاملہ اس کا گھر کا ہو، چاہے باہر کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے تجارت کا ہو، لین دین کا ہو، تعلقات کا ہو، ہر معاملے میں وہ یہ سوچے جو وہ عمل کر رہا ہے کیا اس عمل سے اللہ راضی ہونے والا ہے۔ اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اگر میں آپ کا مال کھا جا رہا ہوں، کوئی غبن کر رہا ہوں، اس سے معنی یہ نہیں کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، دراصل اللہ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ محاسبہ اللہ کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو دھوکہ دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے یا پھر میں بچ جاؤں گا، کیوں؟ میں طاقتور ہوں، آپ کے سامنے کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا، آپ ہے نا، یہ ہوتا ہے نا انسان کو۔ لیکن اللہ فرماتے کہ نہیں، تجھے واپس آنا ہے اور میں تیرا محاسبہ کرنے والا، تیرا حساب لینے والا ہوں۔ اسی حساب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے اصل میں۔ ایک دن مجھے مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور مجھے ایک ایک عمل کا حساب اور کتاب دینا ہے، اور یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، ہر اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں بات یہ آئی نا، یہ بات قرآن میں بہت سے مقامات پہ تقوی کے متعلق آیات آتی ہے۔ ایک آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں بھی ایمان والے مخاطب ہیں، قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو وہاں پہ صرف ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی کافر ہوتا ہے، نہ مشرک ہوتا ہے، نہ منافق ہوتا ہے، صرف ایمان والے ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا جو کہتے ہیں۔ تو ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہم یہ یقین کریں میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا، اللہ باخبر ہے، یہ حق ہے اس کا۔
کوئی ایسا مقام نہیں ہے جا کے اب جہاں پہ گناہ کرے اور وہاں پہ اللہ نہ دیکھے آپ کو، اللہ نہ دیکھے آپ کو۔ ہر معاملے میں، ہر جگہ اللہ کیا کر رہا ہے بندہ اس کا نہ صرف اس کے ظاہری اعمال کو اللہ جانتا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں جو وسوسے آ رہے ہیں، کیا خیالات آ رہے ہیں، اس کے دماغ میں کیا چل رہا، وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ تو وہی فرمائے کہ اس سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام لرز گئے، پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، یہ تقوی کا پورا حق ہم کیسے ادا کریں؟ ادا ہی نہیں کر سکتے ہم، کہیں نہ کہیں ہم سے لغزش ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں ہم سے خطا ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہو جائے گا ہم سے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ پورا حق ادا کرو، لیکن ہو نہیں سکتا۔ تو پھر جب سوال کرے صحابہ کرام، تو پھر ایک آیت دوسری نازل ہوئی سورہ تغابن میں۔ وہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کے خوشخبری دی کہ دیکھو حقہ تقاتی کا یہاں پہ لفظ ہے، اور سورہ تغابن میں کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، دیکھو اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچنے کی حتی الامکان تم کوشش کرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تم جب بھی توبہ کریں گے اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے تعلق سے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے خالص نیت کے ساتھ اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرتے، اس کی رحمت ہے یہ۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت توجہ دینے والا ہے اپنے بندوں کی طرف۔ اپنے بندوں کے اوپر اللہ غضبناک نہیں ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اور آپ غور کر کے دیکھیں گے قرآن مجید میں دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی گنہگار ہے، انہیں فلاں ہے، غلیظ ہے، لوگ اس کو نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ارے نکالو غلیظ ہے بڑا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو میں اس سے محبت کرنے والا ہوں۔ میں آپ قرآن پڑھیں گے سورہ بقرہ میں یہ بات فرمائی گئی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتے ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کے احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کا مال کھا گیا، جب احساس ہوتا ہے اور اپنے ان اعمال کے اوپر جب نادم ہوتا ہے بندہ، اور نادم ہو کے جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ کوئی ولیوں کی بات نہیں بولا اللہ، نبیوں کی بات نہیں بولا، گنہگار بندوں کی بات بول رہا کہ میں محبت کرنے والوں ہوں ایسے گنہگار بندوں سے جو سچے دل سے توبہ کر کے اور جناب علی پچھلے ریکارڈ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان کے متعلق فرمایا کہ میں پرواہ نہیں کتنے سے کتنا گنہگار کیوں نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو نہیں کرا، ہر گناہ کیا ہے، لیکن جب احساس ہو گیا اسے کہ میں گنہگار ہوں، اور جب اللہ کے راہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے گنہگار ہونے کا، تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے سے کھول دیتا ہے نا۔ یہ بات آپ سورۃ الزمر میں پڑھتے ہیں نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جو بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے ظالم و ظلم کر لیے ہیں، اور وہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے ان کے لیے ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، کتنے سے کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اسے احساس ہو گیا اور وہ پلٹنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اے میرے بندے ابھی بھی توبہ کر لے، تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، آجا ابھی بھی، تیرے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، مایوس مت ہو جا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کے تمام گناہ، سارے گناہ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے پڑے، آ جائے گا جو بھی ہوا ہے اس سے۔ یہی بات ہے اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، کیا فرمایا؟ جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو۔
گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، تم یہ کوشش کرتے رہو. اس میں اگر کوئی گناہ صغیر آپ سے ہو گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. فرمایا اس کے بعد مستطاعتم کے بعد واسمعوا واطیعوا، اب کیا کرو توبہ کرنے کے بعد؟ اب اللہ کے جو احکامات ہیں اسے سنو اور اس کے اوپر عمل کرو. یہ نہیں کہ توبہ کر لیے پھر وہی اپنی منمانی، پھر تو پھر آپ کی توبہ آپ کے لیے کسی کام کی نہیں ہے. فرمایا کہ واتقوا اللہ، پھر تکرار کے ساتھ یہ بات آئی کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناراضی سے بچو. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے، ہر عمل کی خبر رکھتا ہے. آپ دیکھیے آج دنیا کے اندر اب کتنے انسان تحقیق کر لیا کیا کیا ہو رہا ہے. آج جناب علی انسان کہیں بھی دنیا کے جو حکومت کے قوانین اس سے بھی جناب علی اگر اس کی خلاف ورزی کا ہے تو نہیں بچتا. کیسے کیسے نکل گئے آج کل مشنریاں، کیسے کیسے کیمرے نکل گئے آج دیکھ رہے ہیں آپ. وہ تو اللہ ہے، خالق کائنات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی عمل میرے علم سے باہر نہیں ہے، میں خبیر ہوں، خبر رکھنے والا. اور پھر اس کے ضد میں یہ فرما اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہ صرف خبیر ہوں وما اللہ بغافل عما تعملون، میں تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہوں. تو ہم حساب دینے کے لیے کہاں جانا ہے؟ ہم کو اس ذات کی عدالت میں جانا ہے جو ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، ہمارے ایک ایک عمل کی وہ خبر رکھتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں دوسرے مقام پہ کہ یاد رکھو، اس بات کو ذہن نشین کر لو، تم اس رب کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے حساب کے لیے جو تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے. یہ اصل چیز ہے موت کے بعد کی زندگی. اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی کہ دیکھو غور کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرتا رہے کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا، تیاری کیا کر رہا ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس جا کے جمع ہو رہا. ہم تو یہی ہیں لیکن ہمارے عمل جا رہے ہیں اور ایک دن ہم چلے جائیں گے. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کوئی سفر کرتے ہیں پلین میں یا کہیں بھی، تو آپ جس طرح پہلے بیاگیج ڈال دیتے ہیں ہم، ہے نا، تو ہمارے اترنے سے پہلے بیاگیج چلے جاتا ہوں، پھر جا کے ہم اپنا بیاگ لے لیتے ہیں نا، سوٹ کیس لے لیتے ہم اپنا. کیا کون سا سوٹ کیس لیتے ہم؟ جو ہمارا ہے وہ لیتے ہم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہیں پہ، لیکن تمہارے اعمال ہمارے پاس آ رہے ہیں اور تم بھی ایک دن آؤ گے اور ہم کو تمہارا سوٹ کیس تم کو دے دیں گے. کیا بھیجے تھے تم؟ تمہارے اعمال کیا تھے؟ کیا تھا اس سوٹ کیس کے اندر؟ تمہارے بیگیج میں کیا تھا؟ خیر کتنا تھا، شر کتنا تھا، سچائی کتنی تھی، امانت داری کتنی تھی، اطاعت کتنی تھی، محبت کتنی تھی، اور نافرمانیاں کتنے تھے، گناہ کتنے تھے، جھوٹ کتنا تھا، فریب کتنا تھا، فراڈ کتنا تھا، حسد کتنا تھا، تکبر کتنا تھا، انانیت کتنی تھی، غرور کتنا تھا. یہ ساری چیزیں جا رہی وہاں، ساری چیزیں جا رہے بھائی، بچنے والے نہیں ہیں ہم. ہر ایک عمل ہمارا وہاں پہ جا رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ آیت مبارک آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، دیکھو تم جو کچھ بھی دنیا میں رہتے ہوئے بھیج رہے ہو نا، آنے کے بعد تم کو وہی ملنے والا ہے پلٹ کے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا. اگر ذرہ برابر بھی تم نے کوئی اچھا کام ہوا کیے ہیں وہ بھی جمع ہو رہا ہمارے پاس. اگر ذرہ برابر بھی تم کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو وہ بھی جمع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد اس کا حساب اور کتاب لیا جائے گا. یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. دیکھیے غور کیجیے، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے. کتنے دن جیں گے انسان؟ جانا تو ہے، اس مرنا ہر ایک کو، کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرماتے ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو جانا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
اور دیکھو تم مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جاؤ گے، تم عدم میں نہیں چلے جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ موت کے بعد اصلی زندگی شروع ہو جائے گی تمہاری۔ جب ہمارے پاس آؤ گے اور جب قیامت کا دن آئے گا حساب اور کتاب کا، ہم کیا کریں گے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، کر کے آئے دنیا کے اندر، آج اس کا پورا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، آج بھرپور بدلہ دیا جائے گا آج تمہارے اعمال کا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرمایا آج ہے اصل کامیابی کا دن، آج کامیابی کا دن ہے۔ وہ کامیابی نہیں تھی تمہاری، تم کو تخت و تاج ملا تھا، دنیا کے بادشاہ بن گئے تھے، تم سب کچھ ہوا تھا، لیکن چھوڑ کے آ گئے نا تم، نہیں، ہمارے پاس آج ہے کامیابی کا دن۔ اور اللہ کہے گا آج کامیاب وہ آدمی ہے، آج کامیاب وہ شخص ہے جو آج جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے باغات میں جو داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے آج۔ یہ بولا قرآن، کامیابی ہے اصل میں، کامیاب وہ ہے۔ دنیا کی زندگی اس کی بڑی مشکل میں گزری ہوں گی، بڑی غربت میں گزری ہوں گی، رہنے کے لیے کھانے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا بھی کم پڑ رہا ہوگا، سونے کے لیے جگہ بھی نہیں مل رہی اس کی، بھی کئی پریشانی میں گزری، لیکن آج ہمارے پاس آ گیا۔ اگر وہ یہاں آج کا دن کامیاب ہو گیا تو پھر سب سے بڑا کامیاب وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور رہا دنیا کی زندگی کا معاملہ اور یہاں کے ساز و سامان کا معاملہ، یہ دنیا کی زندگی چند دن ہے اور یہاں کا ساز و سامان ایک دھوکے کا سامان ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ کبھی بھی تم کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، کبھی بھی۔ انسان ایک عالیشان محل بناتا ہے، بہت بڑا اس کے آرزو رہتے ہیں میں گھر میں جاؤں گا، لیکن وہ گھر بننے سے پہلے انہیں چلے جاتا ہے نا۔ کتنے ایسے واقعات نہیں ہیں ہمارے پاس، میرے بچے بڑے ہوں گے، میرے بچوں کو اتنا پڑھایا۔ کوئی ایسے لوگ ہیں بچوں کے اوپر پوری زندگی ختم کر دی، تم نے اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، لیکن بچوں کی خوشی نہیں دیکھ سکا بیچارہ، نہیں دیکھ سکا، ختم اس کی زندگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چند دن کا ہے اور وہ بھی دھوکے کا ہے، تمہیں استعمال کر کے چھوڑ کے نکلنا ہے اور پھر یہ دنیا کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں دنیا کی مثال کیا دیا ہے، دیکھیے انسان، اللہ سورہ کہف میں فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دیکھو یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی رونق ہے، المال والبنون، دو ہی چیزیں ہیں۔ انسان کس سے محبت کرتا؟ دو ہی چیزوں سے کرتا ہوں، میرے بیٹ اولاد سے اور مال سے، ختم۔ وہ بھائی بہن مچچا وہ سب بعد میں سب کرتا، پہلے کس سے؟ میری اولاد، میرا مال۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، اگر کس کو مل بھی گئی دنیا کی مال و اولاد کی رونق، فرمایا کہ چند دن کی رونقیں ہیں، یہ چند دن کی رونق ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زینت ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تم کو باقاعدہ کہ تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے اٹھا لیا جائے گا، ہے نا۔ ایک جب باپ کے سامنے ایک جوان بیٹا مر رہا ہے تو کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، دوسرا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اس کے سامنے، باپ بڑھاپے میں ہے، تو کیا ہے یہ؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، فرما اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دنیا تم کو بطور امتحان کے لیے دیا گیا ہے، یہاں پہ تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے ہر انسان کے لیے، تمہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے اور برا عمل کرنے والا کون ہے، وہ کون ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا کون ہے، جو اپنی مرضی کے اپنی منمانی کرنے والا کون ہے، اور جو اپنی منمانی کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا وہ مسلمان ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ پھر صحابہ سے اللہ اسی لیے راضی ہوا تھا اور ان کو لقب بھی دے دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی، انہوں نے دنیا کو امتحان سمجھا، انہوں نے ان کو پاس بھی دنیا کھول دی گئی تھی، ان کے لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا، دنیا ان کے پاس بھی آئی تھی۔ ایران اور روم جب فتح ہوا، جناب علی حالت یہ تھی مدینے کے اندر کہ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے حکومت کے عمال، تو
پھر زکات پورے مدینے میں پھر کے پھر واپس آ جاتی تھی، جہاں بھی جا کے کھٹکا مار رہے زکات، بولے نہیں چاہیے اب غلط، ہم خود زکات دینے والے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا، اتنی دولت آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دولت کو دولت نہیں سمجھا۔ آخرت، موت کے بعد کی زندگی، اصل بات سمجھانا یہی ہے، سمجھنا یہی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اور دنیا کی محبت ہی دراصل تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اصل میں ایک آدمی دنیا ہے نا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، ہر وہ کام کریں گا، حلال حرام کو نہیں دیکھیں گا، کیونکہ اس کے پیش نظر دنیا کرنا ہے صرف۔ آج دیکھنے نہیں کتنے ہیں جو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے نا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا یہ دنیا کیا ہے، اور پھر چھوڑ کے جانا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتی ہے کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے رہا، آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ قرآن میں جو بات فرمائے ہیں نا، جو آخرت میں فراموش کر کے جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں خالی، ان کے متعلق کیا قرآن میں آتی ہے، بار بار آیتیں آتی ہیں، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ارے تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے جو ختم ہونے والی زندگی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز پرانی ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ خیر ہے، دنیا کی زندگی سے کروڑوں گنا بہتر ہے، وہ ابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو انسان عقل مند کون ہے؟ اب باقی رہنے والے کے پیچھے پڑتا ہے یا ختم ہونے والے کے پیچھے پڑتا ہے؟ دیکھیے آپ، سمجھدار آدمی وہ ہے جو باقی رہنے والی چیز ہے نا اسے حاصل کرتا ہوں، اور جو ختم ہونے والی چیز ہے نا چھوڑو یار، ہاتھ میں ختم ہی چھوڑتی، اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیا، لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کر لیا موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ اور بے وقوف آدمی کون ہے؟ والعاجز من اتبع هواه نفسه هواه تمنا علی اللہ، بے وقوف آدمی ہے وہ، نالائق آدمی ہے، ناسمجھ آدمی ہے وہ کون؟ جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، اور جو نفس بولا وہ کرتا رہا، اور اللہ کے متعلق یہ گمان کر لیا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، کیسا بھی میں بخشے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے وقوف ہے یہ، ناسمجھ ہے یہ، کام وہ کر رہا جو اللہ ناراض ہونے والے ہیں، اور اللہ سے امید یہ لگا کہ اللہ ماں باپ کرے گا۔ ارے بھائی جس کے پاس آپ جانے والے حساب کے لیے جب وہ ناراض ہو گیا تو آپ کی بخشش کیسے ہو جائے گی؟ ہاں، اگر کوئی آفیسر ہے یا کوئی سرکل ہے، جناب علی اگر آپ کا اس کا جھگڑا ہو گیا ہے، ایک سرکل صاحب یہ کہ آپ کا کسی معاملے میں کبھی آپ کا اس کا جھگڑا ہو گیا، آپ کی اس کی نہیں بن رہی، اور کوئی کام پڑ گیا، وہ کام سرکل سے نکلنے والا ہے، جا سکتے آپ؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ ارے میرے تعلقات صحیح نہیں ہو اس سے، تو اب اللہ کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے کہ آپ کے تعلقات اللہ سے صحیح ہے، پھر اس سے امید کیسے لگا رہے ہیں آپ؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے بے وقوف ہے یہ آدمی، کام وہ کر رہا جو اللہ ناراض ہونے والا ہے، اور امید یہ کر رہا کہ اللہ مجھے معاف کرے گی، بے وقوف ہے آدمی۔ یہ حدیث میں بات بتا دی گئی۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی ہے نا، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ دنیا کی زندگی یہ سب چل رہا ہے، یہ بار بار یہاں پہ چیز بتائی جا رہی ہے نا، اللہ قرآن میں اس کو بہت تفصیل سے بتایا۔ موت کو سامنے رکھو بولے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا فزور القبور فإنها تذکر الموت وتزہد فی الدنیا، قبرستان کو جاؤ ذرا، قبرستان کی زیارت کرو جا کے، کیونکہ وہاں پہ جانے سے تمہاری موت یاد آئے گی۔ دیکھو کیسے کیسے پڑے ہوئے، یہاں تخت و تاج والے پڑے ہوئے ہیں،
مکہ مسجد میں جاؤ خبرائیں بڑے بڑے لوگوں کے ہیں، وہ سب پرنسوں کے خبرائیں، بادشاہوں کے ہیں، آصف جائی بادشاہوں کے ہیں۔ تنکوٹی مسجد جودھی میں آپ چلے جائیں گے، آپ عثمان سرکار بادشاہ، ان کی خبر ہے۔ اس کی عثمان علی بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا دولت مند آدمی، جن کے ہیرے اور جوہرات آج لگے ہوئے ہیں، ان کے محلات کو آج جناب علی لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ کیسے کیسے ان کے جوتوں کے اوپر ہیرے، ان کی شیروانی کے گنڈیاں ہیرے کے۔ ہاں، وہ آدمی کی خبر کہاں ہے؟ کنگ کوٹی جودھا بائی، جائیے دیکھیے، اللہ بول رہے ہیں کہ جاؤ خبروں کو دیکھو، کہاں ہیں یہ لوگ، دیکھو ان کی حیثیت کیا ہے، سب کچھ ہم نے دیا تھا، لے کے کیا گئے۔ اور جب ہم جا کے دیکھتے ہیں نا، بادشاہ کی خبریں دیکھتے ہیں، ان کے محلات دیکھتے ہیں، دیکھ کے ہمارے منہ میں پانپا کتنا بڑا بادشاہ تھا، شیروانی گنڈیاں بھی ہیرے کے، چپل کے اوپر ہیرے کے جڑے ہوئے ہیں، کھانے کے پلیٹاں ہیرے کے ہیں، وہ تو سونے کے ہیں، فلاں فلاں، دیکھ کے منہ میں پانی آتا نہیں آتا کیا اللہ کیا دیا تھا بھائی۔ تو اللہ بول رہے ہیں نصیحت حاصل کرو ان سے، کیوں؟ جن کو ہم دیے تھے انہیں کیا لے کے گیا ساتھ میں؟ تم کو ملا تو تم کیا کریں گے؟ کیا جی، ٹھیک ہے ہم کو تو نہیں ملا، ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن جاؤ دیکھو جن کو ہم دیے تھے ان کو وہ کیا لے کے گیا۔ کوئی ہیرا لے کے گئے ساتھ میں؟ کیا لے کے گئے بھائی؟ کچھ بھی نہیں، جو تم کھا رہے وہی کھائے ختم، جیسا تم سو رہے ویسے ہی سو گئے۔ ہاں، اور کچھ ملا کیا ان کو؟ جو تم کو مل رہا وہ ان کو ہی ملا تھا، تو پھر تمہارے من میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ یہ دنیا ہم جس کو بھی دے رہے ہیں کم زیادہ ایک امتحان کے لیے دے رہے ہیں۔ وہ بادشاہ ہے تو امتحان ہے، غلام ہے تو امتحان ہے، نوکر ہے تو امتحان ہے، سیٹ ہے تو امتحان ہے، پوری زندگی امتحان کی گزر۔ اور پھر موت کا دن آئے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پھر اس کے لیے کوئی مہلت باقی نہیں، جو بھی مہلت اللہ دیا اس کو غنیمت جانتے ہوئے عمل کر لینا، عمل کر لینا ہے۔ قرآن میں بھی ایک آیت پڑھتے ہیں نا سورہ جمعہ میں، اس میں کیا بات کہی گئی موت کے بعد سے متعلق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر یہ بات کہی گئی، آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، اے نبی ان کو بولو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، ڈر رہے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں بچ سکتے، فانہ ملاقیکم، وہ تم سے ملنے والی ہے، ملاقات کرنے والی، چھوڑنے والی نہیں ہے، نہیں چھوڑے گی، کسی کو نہیں چھوڑے، نبیوں کو نہیں چھوڑے، ولیوں کو نہیں بچے، سب کو، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کچھ دنیا سے جانا، جو ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا اس کو موت یقینی ہے، اور جو ماں کی پیٹ سے نہیں پیدا ہوا وہ صرف اللہ ہے، لم یلد ولم یولد، ہے نا، نہ تو اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، کل من علیہا فان، وہ زمین پہ جو کچھ سب فنا ہونے والا ہے۔ آدمی اس حقیقت کو سمجھ لیا اس آیت مبارکہ کے اندر کہ ڈرو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، اب یہ اللہ کی طرف سے انتقام ہے، یہ کیا انتقام لے رہے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کو بھلا دیا اللہ کیا کریں گا ان کے ساتھ؟ بہت گہری بات کہی گئی یہاں پہ، یہاں یہ نہیں بولا کہ جو اللہ کو بھلا دیا اللہ ان کو بھول جاتا، یہ نہیں الفاظ، الفاظ کیا ہیں؟ ان لوگوں کی طرح مت ہو جا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا کریں گا ان کے ساتھ؟ اللہ ان کو اپنے آپ سے غافل کر دے گا، اللہ ان کو اپنے آپ سے بھلا دے گا، اپنے آپ سے غافل ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا انتقام ہے یہ۔
اپنے آپ کو بھول جانے کے معنی یہ ہے کہ میرے ہاتھوں سے میں خود اپنی خبر کھو دوں گا، دوسرا نہیں کھو دے گا، لیکن مجھے احساس نہیں رہے گا کہ میری خبر ہے۔ درخت کے جس ڈھال کے اوپر میں بیٹھا ہوں، ڈغالی کے اوپر، اس ڈغالی کو میں خود کاٹوں گا اور مجھے احساس نہیں ہوگا کہ بھائی میں گر جاؤں گا، نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے وہ عقل کی صلاحیت چھین لے گا، ہر وہ کام آپ کریں گے جو آپ کے لیے نقصان ہوگا، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوگا یہ میرے لیے نقصان کی بات ہے۔ یہ ہے اللہ کا انتقام، اسے کہتے ہیں اللہ عقلوں کے اوپر پردے ڈال دینا۔ جب اللہ عقل کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے کسی کے، تو پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتی بات کیا ہے۔ اس وقت نفع اور نقصان، اس کا نفع اور نقصان سمجھ میں نہیں آتا، دوسرے نقصان پہنچانا تو دور کی بات، وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ ہے اللہ تم کو کیا کرے گا، اپنے آپ سے غافل کر دے گا، اپنے آپ سے بھلا دے گا۔ اب تم ہر وہ کام کریں گے، خود کریں گے جو خود تمہاری اپنی تباہی کا ہوگا، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں رہے گا۔ یہ ہے اللہ۔ آج یہی حال ہماری ہے، ہم اللہ کو بھول گئے تو کیا کر رہے ہیں آج؟ ہر وہ گناہ کر رہے ہیں آخرت میں جس کا نتیجہ عذاب ہے، لیکن احساس ہی نہیں ہے۔ احساس ہے نہیں ہے، کسی کا مال کھا گئے، کسی کی جائیداد کھا گئے، کسی کو دھوکہ دے دیا، کوئی احساس ہے؟ نہیں ہے نہیں احساس۔ کیا مانے احساس نہیں ہے؟ احساس نہیں ہے کہ مانے اس کا تم کو بدلہ ملنے والا ہے، اس کی سزا ملنے والی ہے، تم اپنی سزا سے غافل ہیں۔ اگر تمہیں یقین ہوتا کہ میں جس کا مال کھا جاؤں گا اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا تو یہ نہیں کھاتے تم، لیکن ہوا کیا، اللہ تمہاری عقلوں پہ پردہ ڈال دیا، تم اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو، اپنا خسارہ خود کر لے رہے ہیں اور بڑے مسکرا رہے ہیں، میں بڑا شانہ ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، میں نے ایسا کمایا، میں نے اس کی جائیداد کھا گئی، وہ پلاٹ کھا گیا، وہ کھا گیا، بڑے ہوشیار ہیں۔ اور تم یہ کھا گئے سو ہے نا، تم کا احساس نہیں، کل حساب دینا ہے بیٹے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عقلوں پہ پردے پڑ جانا، جس کو واضح انداز میں قرآن نے کیا کہا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ کیا کر دیتا ہے، حق بات سمجھنے کے لیے ان کے کانوں کے اوپر مہر کر دیتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اب وہ ہر وہ کام کریں جو ان کی بربادی ہونے والی ہے آخرت میں، لیکن اس کا احساس نہیں رہے گا۔ لوگ بولیں گے بھی، ارے بھائی حرام ہے نا یار، ارے چپ بیٹھو یارو، کہاں حرام ہے نا، گیا ہم کو سمجھا رہے ہیں، سمجھانے والے کو بھی بازو ہٹا دیتا انہیں، ارے بھائی مت کرو، مرنا ہے کہ زندگی ہے، کیا لے کے جائیں گے آپ، چلو ہٹو یارو۔ یعنی اپنے خیر خواہ کو بھی قبول نہیں کریں گا انہیں، صحیح رستہ بتانے والے کو بھی بازو ہٹو بولیں گا انہیں، یعنی اس کی عقلوں میں پردے پڑ چکے ہیں، اپنی اصل نفع نقصان تک گیا انہیں۔ اتنا کر کے کتنے دن رہیں گا انہیں، ابھی بتا 40 سال 60 سال کا ہوتا ہے، اور کیا کریں گے؟ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دیکھو دنیا کی حرص نے، دنیا کی لالچ نے تم کو کیا کر دیا ہے، انجام آخرت سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے آرزویں، تمہارے ارمانے، تمہارے پروگرام، تمہارے منصوبے سب ادھورے رہ جاتے اور تم خبروں میں چلے جاتے، سب ادھورے رہ جاتے تمہارے، تم خبروں میں چلے جاتے، حتی زرتم المقابر، خبروں کو چلے جاتے تم۔ واضح کر رہا قرآن مجید بار بار، دنیا کی بھیڑ میں ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، میں کرنے میں کیا ہے، اتنے لوگ کھا جا رہے ہیں، میں کھا رہے ہیں کیا ہے، ارے بھائی اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ کو اپنا جواب آپ دینا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اور کل اتنے کھا جا رہے، اتنے سب کچھ دیکھ کے کر رہا ہوں بولے نا، اللہ قرآن میں کیا بول رہے معلوم ہے، مقام کے اوپر کل انسان یہ خواہش کرے گا، آپ سورہ معارج پڑھ لیجیے، یود المجرم لو یفتدی، مجرم یہ خواہش کرے گا، کیا خواہش کرے گا، اس دن جب حساب اور کتاب کا دن ہوگا، اس دن یہ مجرم خواہش کرے گا اللہ سے، کیا خواہش کرے گا؟ کتنی بڑی بات کہہ رہا قرآن نے، کیا جو جرائم کر کے چلے گا دنیا میں، وہاں اللہ کے عذاب کا معاملہ آ گیا جب، تو مجرم خواہش کرے گا، اللہ میرے بیٹے کو میرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دو۔ کون؟ انہیں نہیں، جو اولاد کے لیے دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں کیا، انہیں اولاد سے کتنی محبت کرتا تھا ان، لیکن وہ بھیانک
منظر ہوگا جہنم کا آگ کو دیکھنے کے بعد، اب تو کہے گا کہ نہیں، میرے بیٹے کو ڈال دے مجھے بچا لے، میرے بیوی کو ڈال دے مجھے بچا لے، میرے بھائی کو ڈال دے، تمام انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے، پوروں کو ڈال دے، لیکن میرے کو اکیلے، ثم ینجی، مجھے اکیلے کو بچا لے۔ اللہ کہہ رہے کلا، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ ہمارے پاس تو انصاف ہے، عدل ہے، اس عدالت میں ٹھہرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ وہاں پہ نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بھائی، نہ باپ، نہ بیٹے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، نہ مرشد۔ ہوتا ہے نا ایسا، ہمارے کو بتا کے رکھ دیا ایسا، نہیں، بلکہ قرآن نے کہتا سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کلہم آتی یوم القیامت فردا، کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، اللہ قیامت کے دن ہر انسان کو اکیلا آنا پڑے گا حساب کے لیے، ساتھ میں کوئی نہیں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے، کمرے میں دیکھا کہ حضرت عائشہ رو رہی ہے، ان کے آنکھ سجا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، قیامت کا دن یاد آ گیا، حساب اور کتاب کا، اسی لیے رو رہی ہوں۔ قیامت کا دن یاد آ گیا، وہاں کا منظر یاد آ گیا قرآن پڑھنے کے بعد۔ یا رسول اللہ، کیا اس دن آپ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کیا اس دن آپ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اللہ کے نبی، اے عائشہ نہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں رہے گا۔ اور آپ نے 3 مقامات، وہ اے عائشہ 3 مقامات تو ایسے ہیں وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وہ 3 میں سے ایک مقام یہ فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے بندہ جائے گا حساب اور کتاب کے لیے تو اکیلا جانا پڑے گا۔ پھر دوسرا مقام ہے کہ حساب اور کتاب کے بعد اس کو جب رزلٹ، نتیجہ دیا جائے گا، نام اعمال دیا جائے گا، یا کامیاب ہے فیل ہے، انہیں دوزخ میں جانے والا ہے جنت میں جانے والا ہے، جب دوبارہ بلایا جائے گا دینے کے لیے اکیلا جانا پڑے گا حساب اپنا نتیجہ لینے کے لیے۔ 2، تیسری بات فرمایا کہ نتیجہ لے کے پھر جب وہ جائے گا پل صراط کے اوپر اکیلا، کوئی کسی کا نہیں۔ اے عائشہ 3 مقامات ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ہاں، اب غور فرمائیے، بلکہ قرآن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے مطابق قرآن میں 3-4 مقامات پہ آیت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی، دوسروں کو تسلی دینا چھوڑ دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے اگر میں بھی کوئی گناہ کر لوں تو اس کی عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا، بول دو آپ یہ۔ سورہ زمر میں آئے تھے، سورہ یاسین میں، سورہ یونس میں آئے تھے، یہ آیت مبارکہ کیا آیت ہے؟ دوسروں کو تسلی تو دور کی بات ہے، بلکہ کیا بولو آپ؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ بول دیجئے اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا خوف لگا ہوا ہے نا؟ یہی بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، سورہ شورى کی آیت ہے، وانذر عشیرتک الاقربین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے اپنے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو آگاہ کرو آخرت سے، جہنم کی آگ سے ان سے بچاؤ انہیں، ڈراؤ انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا پورے خاندان قبیلے کو، بلا کے کوہ طور وہاں پہ صفا کے اوپر آپ ٹھہر کے خطبہ دیا، اور خطبے ایک ایک کا نام لیا، آپ نے چچا کا نام لیا، اپنے پھوپھیوں کا نام لیا، آپ دوسرے رشتہ داروں کا نام، ایک ایک کا نام لیا آپ نے، اور اخیر میں آپ اپنی چھوٹی بیٹی کا نام لیے، لیکن کیا کہنے لگے آپ؟ اے ملی یا فاطمہ بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ عمل کر لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، کل اللہ کے پاس میں تیرے کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ یہ سب قرآن حدیث کی بات ہے، خالی کوئی وائس کا غپ شپ نہیں ہے یہ۔
شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ، یعنی یہ وہ اٹل حقائق ہیں جو بتا دیے گئے ہیں آخرت سے متعلق. اور وہی بات اللہ یہاں فرماتے ہیں، دیکھو اے مسلمانوں، تم کو ہمارے پاس آنا ہے اور یہ سوچ لو کہ تم بھیج کیا رہے ہو، آخر آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، دیکھ لو تم. پھر ظاہر ہے کہ جب اتنے قریب نہیں، ہمارے پاس قرآن مجید میں یہ بات ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آیا، لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آیا. یہ پیغمبروں کی بیٹیاں، بیوی اور بیٹے تھے نا. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں عذاب آیا، طغیانی جب آئی اور بیٹا چونکہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، ماں کے ساتھ تھا، ماں بھی ایمان نہیں لائی تھی، تو اس وقت جب آیا اللہ کا عذاب اور آپ کے ایمان والے کشتی میں سوار تھے اور اللہ تعالیٰ کشتی والوں کو بچا لینے کا وعدہ کیا اور وہ عذاب آیا تو پانی آیا تو ڈوب رہا تھا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے اور دیکھ کے دعا کر رہے. سورہ ہود میں اس کی تفصیلیں کر رہی، اے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ڈوب رہا ہے اور تیرا وعدہ ہے تو میری مدد کرنے والا ہے، لہذا میرے بیٹے کو بچا. سورہ ہود میں ہے یہ. تو یہ دعا کرے نوح علیہ السلام، تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا یہ سن لیجیے اب. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا اہل سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیوی ہے، آپ کا سلبی بیٹا ہے، آپ کا نطفے کا بیٹا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کیوں بول رہے ہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ وجہ کیا بتا رہے ہیں آگے چل کے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ آپ کے اعمال اس کے اعمال الگ ہیں. اس کے اعمال میں نیکیاں نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے، وہ عمل الصالحات نہیں کر رہا، وہ نافرمان ہے. لہذا ہے نوح ہم سے جاہلانہ سوال مت کرو. تنبیہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسی دعا مت کرو تم جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. جیسے ڈانٹ پڑی نوح علیہ السلام کی تو آپ نوح علیہ السلام اے اللہ معاف کر مجھے، اگر تو معاف نہیں کریں گا، رحم نہیں کریں گا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. پھر تو یہ بات قرآن میں بتا دی گئی آپ کو. دیکھیے فیصلے جو کل ہونے والے ہیں نا وہ قرآن میں اللہ بتا دیا ہے پہلے چلو. موت کے وقت کیا حالت رہی ہے انسان کی، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، حشر کے دن کیا ہونے والا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، حساب اور کتاب کے دن، یہ سب ہے قرآن میں پوری باتیں. یہ الگ بات ہے وہ قرآن نہیں پڑھے ہم کو خالی واعظوں کے وعظاں سن لیے ہم اور سن لے کے بولے یہی دین ہے سمجھے. وہ نہیں ہے، دین قرآن میں ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. قرآن بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے اس بات کو، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. بار بار قرآن پڑھیے، بار بار آئے گا. ماں جس سے محبت کرنے والی ہے بیٹے سے، اس سے زیادہ کون محبت کرتا تھی؟ بولو آپ کرتے. لیکن قرآن میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ. وہ دن ایسا ہوگا کہ مارے عیبت کے ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. وہ امی ہی نہیں، ماں بھی نہیں، وہ اخی ہی بھائی بھی نہیں، وہ صاحبتی بیوی شوہر بھی نہیں، وہ بنی بیٹا بھی نہیں، کوئی نہیں. ہر ایک کو اپنی پڑی رہیں گی حساب اور کتاب کے لیے. تو وہ زندگی کو سامنے رکھیے آپ دنیا میں کر کے معاملات کیجیے، زندگی گزاریے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجیے، انسان بنیے، ایمان والے بنیے. آپ ہر معاملے میں عدل و انصاف کیجیے، اخلاق کی زندگی گزاریے. ہاں برے اخلاق سے بچیے. آپ کیا نافرمانی مت کیجیے، آپ ریاکاری مت کیجیے، غرور مت کیجیے، تکبر مت کیجیے، حماقتیں مت کیجیے، گھمنڈ مت کیجیے. آپ یہ سب اللہ کو ناپسند چیزیں. کسی کو دھوکہ مت دیجیے، آپ کسی کے ساتھ فراڈ مت کیجیے، آپ کسی کا مال مت کھائیے، آپ کسی کو تکلیف مت دیجیے، آپ کسی کا دل مت توڑیے. آپ اللہ پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو. محبت سے رہو. بولے سب اگر کوئی زیادتی بھی کرا آپس میں تو ان کو معاف کر دو. بولے اللہ محبت یہ ہے اصل چیز. آج نفرت ہی نفرت ہے ہمارے پاس، آج مخالفت ہی مخالفت ہے ایک دوسرے کی، حسد ہی حسد ہے. آج ریاکاری، اللہ کسی کو دے گا تو ریاکاری میں آ گیا، اللہ کچھ نوازا تو تکبر میں آ گیا. ارے بھائی نہیں ہے، سب چھوڑ کے جانے کی چیزیں، حساب اور کتاب دینا ہے. اللہ دیا ہے تو اچھے سے اچھا کھائیے، اس کا شکر ادا کیجیے اور اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے، دوسروں کو بھی خیال کیجیے. اللہ دیا تو اس کے معنی نہیں میں پکا کے دنادن کھاتے چلے جا رہا ہوں اور بازو والا بھوکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت وارننگ دی. کسے؟ لیس المؤمن الذی یشفع جارہ جاعن الی جنبہ.
وارننگ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس المومن بالذی، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا اور اس کا پڑوسی بیچارہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے اور آپ دبا کے کھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ پڑوسی ہے، رشتے دار ہیں، ان کا حق ہے پہلے آپ کے اوپر، ان کا حق ادا کیجیے. خالی نمازوں سے معاملہ نہیں ہے، خالی نمازوں سے نہیں ہے نا معاملہ. انسانیت پیدا ہونا چاہیے، ہمدردی پیدا ہونا چاہیے، خیر خواہ پیدا ہونا چاہیے آپ کے ہمارے اندر. کیا خالی عمر بہت نمازی ہے، بہت بڑا حج کو بھجا کے عمر کو، یہ حج جو کام نہیں آتا آپ کو. یہاں دیکھو بھوکا کون ہے، آپ کے بغل میں بھوکا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں بھوکا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں بیمار ہے، آپ کے خونی رشتہ دار ہیں پریشان ہیں. آپ کو اللہ دیا ہے تو ان کو جائیے، ان سے ملیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیے. یہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں آپ حج کے لیے، آپ بھاگ رہے ہیں عمرے کے لیے، ایسا عمرہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی. آپ مخلوق سے غافل ہو کے، مخلوق کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ کے آپ اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں. اللہ آپ کے عمرے کا محتاج نہیں ہے، آپ کے حج کا محتاج نہیں ہے، محتاج ہو اللہ کے بندے. جاؤ ان کو پہلے. یہ اسلام ہے اصل میں، اسلام کی تعلیمات یہی ہے. اگر وہ دشمن بھی ہے، اگر بھوکا پیاسا، اس کو ذمہ آپ کے اوپر فرض ہے اس کو بھوک کو مٹانا. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے. ہم یہ سمجھنے میں بڑا نیک ہے، نماز پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، بڑا نیک ہے، مگر کتنے کے سال ہو گئے اب تک جناب رشتے داروں سے نہیں ملا ہوں. پابندی سے نماز پڑھ رہا بھائی، حج کو بھی جا کے آیا، مگر سگے بھائی، بھائی کے بیٹے، بھائی کے بیٹے نہیں مل رہا ان سے. کیا ہے؟ کوسا نیک ہے. کیا بولے حدیث میں رسول اللہ، لا يدخلون الجنت خاطئون. تیری نماز تے روزے تو دور کی بات ہے، تو جنت بھی داخل نہیں ہو سکتا اگر رشتہ داروں کو کاٹ رہا، تو توڑ رہا، بے رخی کر رہا رشتہ داروں سے. جنت میں بھی نہیں جائے گا. اور قرآن میں یہی بات تفصیل سے آئی. میرے بھائی ہمارے پاس دین بولے تو خالی نماز روزہ رہ گیا. دین اصل میں انسانوں کے ساتھ معاملہ. ہمدرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو، دیکھ لو آپ، دیکھ لو آپ کیا ہے. اے عائشہ صدقہ کرو. اے عائشہ اگر کچھ بھی نہیں تمہارے گھر میں، یہ کھجور بھی ہے عائشہ، اگر کوئی محتاج آئے گا تو اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو دے دو. اے عائشہ دیکھو کچھ اچھا سالن بجا تو گوشت بننے کا موقع آ گیا تو کیا کرو عائشہ، ذرا پکاتے وقت شوربہ زیادہ کر دو، پانی زیادہ کر دو، تاکہ ہم پڑوسیوں کو کچھ شوربہ دے سکیں. یہاں پہ تلو بھنو اور سکا کرو، وہ بٹن، یہ فرائی، وہ فرائی، کسی کی کوئی نہیں ہے. میں، میرا پیٹ، میرے بیوی، میرے بچے، میں، میری لذتیں، میری زبان، ختم، برخاست. انسان نہیں ہے یہ میرے بھائی. قرآن یہ تعلیم نہیں دیتا آپ کو، ہمیں قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے انسانیت کی. انسانیت اصل چیز ہے جو اسلام سکھاتا ہے. اگر وہ ہمدردی نہیں ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان کون ہے، کون ہے اچھا مسلمان؟ آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے، لوگوں کے کام آ رہا، انہیں اچھا آدمی ہے. خالی جا کے نماز پڑھ کے ٹھہر کے نکل گیا، انہیں نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں اس کی نماز کا. جاؤ کندھے سے کندھا لگا کے مسجد میں نماز پڑھو. کیوں؟ کندھے سے کندھا لگانے کے معنی کیا ہے؟ کندھے سے کندھا لگانے کے معنی یہ ہے آپ سے اس کا کنیکشن رہنا بعد میں نماز کے بعد، ڈسکنیکٹ نہیں ہونا انہیں. دیکھنا کیا مجبوری ہے اس کی، کیا پریشانی ہے اس کی. یہ ہے کندھے سے کندھا لگانا اصل میں. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے کندھا. خالی کندھے نے نماز میں کھاندہ لگا دیے، اس کے بعد جناب ڈولے کو کھاندہ برخاست، جا بھائی خدا حافظ، نکل جاتے برخاست. کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے. ضروری ہے اس وقت خاص طور پہ ایمان کی اصل جو چیز ہے وہ ہے ہمارے اندر خیر خواہی پیدا ہونا ہے. جو آپ سے ہر دوسرے انسان محبت کرنا شروع کر دیں آپ سے. کیونکہ اگر آپ دوسروں کے کام میں آ رہے ہیں تو محبت کرتے آپ سے. آپ اپنے خود کھاتے خود پیڑ کے جا رہے ہیں تو اس کے بعد جناب علی کون محبت کرے گا؟ کوئی تعلق نہیں. تو بہرحال یہ چند کلمات تھے، اس میں اصل جو بات بتا دی گئی ہے. اصل کامیابی کون سی ہے؟ کامیابی آخرت کی کامیابی. جب سب پورے آئیں گے رشتہ دار وغیرہ، سب آگے جناب علی گھڑے میں ڈال کے نکل جائیں گے نا، جب خبر میں کوئی بھی آنے والا نہیں ہے تو کوئی نہیں، آپ کی دولت بھی نہیں جو ہے سب چھوڑ کے نکلو، حکومت تخت و تاج نہیں،
اکیلے حساب اکیلے, جانا اکیلے, سب اکیلے. تو وہاں کی تیاری کرو, وہاں جو کامیاب ہو گیا تو انہیں اصل کامیاب. یہاں کوئی کامیاب, کوئی کامیابی نہیں ہے, اس کو قرآن اس کو خاطر میں نہیں لاتا, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. دنیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, دنیا کی مثال کا آخرت کے مقابلے میں. آپ نے فرمایا سمندر ہے یہ, اور سمندر میں ایک چوڑیا پرندہ آ کے جو پانی پیا چونچ مار کے, 2-3 خطرے, بولا وہ 2-3 خطرے کیا ہیں, یہ دنیا ہے, باقی کا سمندر و آخرت ہے. ایک مثال یہ دی. دوسری مثال یہ دی, اگر کوئی سوئی سمندر میں ڈبائے اور نکالے, اور سوئی کو جو پانی لگا تھوڑا بہت, وہ دنیا ہے, باقی کا سمندر آخرت ہے. کہاں ہے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ لہذا کسی کو دنیا مل گئی تو اس کے منہ میں ہمارے پانی بھی نہیں آنا ہے, چھوڑو یار, سب چھوڑ کے جانے کا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوتا؟ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے اپنے. اللہ خوب دے رہا ہے, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, لیکن میرے کچھ بھی نہیں مل رہا. شکایت پہ ڈال دیتا شیطان دل میں. نہیں, اس سے دیکھو کیسا کافر ہے, مشرک ہے, اتنی نافرمانی کر رہا, اتنے خطرہ کر رہا, دیکھو کتنے گاڑیاں, دیکھو کتنے بنگلے ہیں, یہ ڈالتا نہیں. اور میں دیکھو روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, سب کر رہا ہوں, مگر میرے کو نہیں ہے. یہ ڈال دیا. اللہ بولے ادھر مت دیکھ. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا أَزْوَاجًا زَهْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی, جن کو دنیا کی زینت ہم عطا کی ہے نا, مال و دولت, تم اپنے نگاہوں کو ادھر مت دوڑاؤ. یہ چند دن کی ان کو دیے رکھے ہیں ہم نے, اور کچھ بھی نہیں ہے, ساز و سامان وہ سب چھوڑ کے آنے والے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی, قرآن پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اللہ سے دعا کیجیے آپ, خاص طور پہ اللہ تیرا کلام پڑھو, ہدایت دے, ہدایت پہ قائم رکھ. انسانوں سے محبت کیجیے, تعلقات کو بہتر بنائیے. آپ اصل چیز ہے آپس میں مسلمانوں کے پاس جو نفرتیں پھیلا رہے نا آج, اس کو ختم کر دیجیے آپ. یہ جماعتوں کی نفرتیں بھی آج بہت بڑھ گئی ہیں, تیری جماعت, میری جماعت, تیرے مرشد. نہیں بھائی, سب مسلمان ہیں, پورے مسلمان ہیں, سب کا قبلہ ایک ہے, سب کے نبی ایک ہے, سب کی قرآن ایک ہے, سب کا ایمان آخرت پہ ہے. یہ غلط فہمی ہے. یہ جماعت کچھ, ہر کوئی دین کا کام, جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے, جو بھی کر رہا, آپ اس میں کاپریٹ کیجیے, اس کا ساتھ دیجیے, تعاون کیجیے اس کا ہر معاملے میں. قرآن کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی. قرآن کہتا ہے بھائی کوئی آدمی اگر اچھا کام کر رہا, اگرچہ کہ وہ تمہارے مذہب کا نہیں ہے, تو اس کا تعاون کرو اس کام میں, کیونکہ اچھا کام کر رہا ہو. نہیں, اچھے کام سے آپ کا تعلق ہے, اس سے نہیں ہے. کام اچھا کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا تعاون کرو. اور پھر جو برا کام کر رہا اس میں تعاون مت کرو آپ. چاہے تمہارا باپ بھی اگر ہے برے کام کر رہے, یا تمہارا بھائی بھی ہے اگر غلط کام کر رہا, اس کا تعاون مت کرو. لیکن کون ہے کہ ارے غیر اچھا کام کر رہا, جاؤ اس کے بازو بن جاؤ, جاؤ اس کے ساتھی بن جاؤ. جاؤ. سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی آیت ہے یہ, وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. پڑھ لیجیے قرآن, پہلا رکوع ہے سورہ مائدہ کا, اس میں آیت ہے یہ, پہلے آیت. اللہ بتا رہے ہیں ہم کو, یہ فارمولہ دیے, اچھے ہمیشہ جو بھی کام کر رہا اس کا تعاون کیجیے. بہرحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ ہی اب رخصت ہوتا ہوں. اگر میرے اس دوران گفتگو کے اندر کوئی اگر غلط بات نکل گئی تو میری طرف سے, کسی کو اگر کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی, میری جو باتیں ہیں اس کی وضاحت بھی آپ کر لے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ مولانا آئے بول کے نکل گئے, نہیں, سب مسئول ہے اللہ کے پاس, سب پوچھے جانے والے ہیں. انسان بشر ہے, میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, سب سے ہو سکتی ہے غلطی. اسی لیے ہر ایک کچھ اپنی غلطیوں کے اوپر, اپنی کمیوں کے اوپر جو ہے نا میری نگاہ رکھے. وہ تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کی نشاندہی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا, اور میری بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.